بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ماہر معیکلی خطیب حج ہیں، وہ پہلے خطبہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و صلات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام آسمان و زمین کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے تمہاری اصلاح کرنے کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، پھر یہ حکمت والے خبر والے رب کی طرف سے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، نیک اعمال کرنے والوں کو بہت بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی رحمت نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تو ہم تقوی والوں کے لیے لکھ دیں گے، اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو رسول جو نبی ہیں امی ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، اور جو جسے وہ تورات میں اپنے نزدیک لکھا ہوا پاتے ہیں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، انہیں وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ بچاتے ہیں برائی سے، اور اس کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اور اس نور کی اتباع کرو جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ابو فرمایا اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اسی کے لیے آسمان ہے اور زمین ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس رسول پر جو نبی ہے اور امی ہے، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور ان کے پیروکاروں پر۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہ والد کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اور نہ کوئی جو ہے وہ پیدا ہونے والی جان جو ہے کام آئے گی، اور تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں اللہ سے کوئی بھی چیز دھوکے میں نہ ڈالے، اور عاقبت اچھی عاقبت جو ہے ان لوگوں کے لیے متحقق ہوئی جو لوگ تقوی والے ہیں، اور انہیں دنیا و آخرت میں انہیں فوز و فلاح نصیب ہوئی۔ تقوی اختیار کرنے والوں کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے کافی ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ کا تقوی واجب ہے، اور وہ واجب تقوی یہ ہے کہ بندہ رب کو عبادت کے ساتھ خاص کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ حکم تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس نے حکم فرمایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور یہی قیم دین ہے، پختہ دین ہے، سیدھا دین ہے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا تاکہ تم تقوی اختیار کرو،
اور شہادت توحید کا معنی یہ ہے کہ یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ شہادت توحید اسلام کی علامت ہے، نجات کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمت والا ہے، مہربان ہے، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہیں، اور وہ حکمت والا ہے، غالب ہے۔ اور شہادت توحید کے ساتھ ہم ملاتے ہیں شہادت الرسالہ کو، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں برحق، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ دونوں شہادتیں اسلام کا سب سے پہلا رکن ہیں، اور اسلام کے ارکان میں سے یہ بھی ہے کہ 5 نمازوں کو قائم کیا جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، کہ بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور زکوٰۃ ادا کرو، ان کے مالوں میں سے لو صدقے کے طور پر جو انہیں پاک کر دے، اور ان پر رحمت کی دعا مانگو کہ آپ کی جو دعائے رحمت ہے وہ ان کو تسکین دیتی ہے۔ اور رمضان کا روزہ رکھو، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کا روزہ رکھے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کی رکن کے ساتھ ہم ملاتے ہیں حج کو، جو استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو ابراہیم حج کا، تو لوگ دور دراز سے پا پیادہ بھی آئیں گے، اور دور دراز سے دبلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر بھی آئیں گے، تاکہ وہ منافع پائیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، اور تم زکوٰۃ دو، اور رمضان کا روزہ رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اچھی بری اللہ کی طرف سے ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اے ایمان والو، یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کی شریعت ہے جسے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ تم پہ رحم فرمائے، اور تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، تم سے دور فرمائے برائیوں کو۔ نزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رسول اللہ علیہ السلام پر یوم عرفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات نازل ہوئیں، آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام سے راضی ہوا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس طرح متصف فرمایا یہ کہہ کر کہ محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ ساری کی ساری واضح باتیں ہیں جو شریعت مبارکہ لے کر آئے، آسان جو سب کے لیے آسان ہے، اور مفاسد کو دور کرنے والی ہے اور مفاسد کو کم کرنے والی ہے، اور مصلحتیں حاصل کرنے پر مفسدات کو دور کرنا یہ مقدم ہے۔ اور اگر دو مفسدوں میں بندہ پھنس جائے، دو برائیوں میں پھنس جائے، تو جو ہلکا مفسدہ ہے، ہلکی برائی ہے، اس کو اختیار کر لے تاکہ اعلیٰ مصلحت ہے اسے حاصل کیا جائے، اور مفسدات میں جو ہلکا مفسدہ ہو اس کو اختیار کرے، جیسا کہ فرمایا گیا ضرر یزال، کہ ضرر کو دور کیا گیا، اور حدیث میں ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے، اور حتی الامکان ضرر کو دور کیا گیا ہے۔ اور یہ شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے جس میں زندگی ہے، اور شریعت نے عدل کا حکم دیا ہے، اخلاق فاضلہ کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور جو حقوق ہیں جن کے ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے۔
كما قال تعالى ان الله جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم ارشاد فرماتا ہے، برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، بغاوت سے روکتا ہے، نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ کے وعدے پورے کرو۔ الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اور اللہ تمہارا کفیل ہے تفعلون اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں کیا ہی اچھا ڈراتا ہے اس سے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، الذين آمنوا اطيعوا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، اور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ خير واحسن یہ تأويلا انجام کے اعتبار سے سب سے اچھی بات ہے، سب سے عمدہ ہے، الشارع الحكيم اور جو حکمت والا شارع ہے اس نے على الضروريات الخمس جو پانچوں ضروریات ہیں، مقاصد ہیں، انہیں مقرر فرمایا ہے، وهي حفظ الدين اور وہ والنفس کہ دین کی حفاظت کرنا، جان کی حفاظت کرنا، عقل کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا اور آبرو کی حفاظت کرنا، جريمة اور ان میں کسی چیز سے تجاوز کرنے کو جرم قرار دیا اور اس کے لیے سزائیں رکھیں، على هذه الضروريات اور انہی ضروریات مقاصد خمس سے کی وجہ سے جنایتوں کی سزائیں رکھی گئی ہیں، السعادة والرقي والحضارة في اور الدنيا جو ان کو پورا کرتا ہے مقاصد کو تو ان کے لیے جو ہے وہ حیات ہے، کامیابی ہے، اور جو اس میں خلل ڈالتا ہے تو وہ ان کی سزا کا سبب ہے، آخرت میں سزا ملے گی۔ خطبة النبي صلى الله اسی وجہ سے عليه نبی وسلم کریم علیہ السلام نے حج میں جو خطبہ فرمایا تو اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارے خون، إن تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، أعراضكم عليكم حرام تم پر حرام ہیں، يوم جیسے یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ خطہ حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ الإنسان عن طاعة ربه اور وعباده ضرورت یہ ہے کہ انسان اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ وما خلقت الجن اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے جن و انس کو نہیں پیدا فرمایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وادعوه مخلصين له اور مسجدوں میں بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرے۔ ولقد بعثنا في كل اور أمة ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے جو آ کر یہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، من هدى الله تو ان میں سے بعض وہ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور بعض وہ ہیں جن پہ ضلالت مقدر ہو چکی تھی۔ تو زمینوں میں گھومو، سیاحت کرو اور دیکھو کہ کیسے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ مقررا ضرورة حفظ النفس اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کی حفاظت کو مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التي کہ حرم الله اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا، الا یہ کہ کسی حق کے وس کرو، رحيما بے شک اللہ تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ ذلك عدوان اور جو ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم کے طور پر فنصليه تو اسے ان قریب ہم دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، على الله يسيرا اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے۔ مقررا ضرورة حفظ المال اور اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت مقرر کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ نہ کھاؤ، الا یہ کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو۔ حفظ العقل اور عقل کی حفاظت کے طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذين آمنوا اے ایمان والو الخمر والميسر بے شک شراب اور بت کے پانسے اور جوا اور یہ چیزیں یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم يريد الشيطان أن يوقع بينكم فلاح پا جاؤ۔ اور یہ شیطان یہ چاہتا ہے ان کے ذریعے تمہارے درمیان بغض پیدا کرے، نفرت پیدا کرے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، نماز سے روکے۔ تو کیا تم رکنے والے ہو؟ تو کیا تم رکنے والے ہو؟ نصوص الكتاب والسنة اور کتاب و سنت کی نصوص آئی ہیں کہ لوگوں کی آبرو ریزی نہ کرو، اس سے ممانعت کے بارے میں نصوص آئی ہیں۔ والمؤمنات اللہ تعالیٰ نے فرمایا كسبوا فقد احتملوا اور بهتانا جو ایمان والوں پر کوئی بہتان رکھتے ہیں تو انہیں بڑا گناہ ملے گا، يرمون المحصنات اور الغافلات جو المؤمنات پاک دامن عورتوں کو ایمان والیوں کو آخرة عیب لگاتے ہیں تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے اور دنیا و آخرت میں ان کی رسوائی ہے۔ الذين آمنوا لا اے يسخرون ایمان والو من قوم کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، من نساء اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، خيرا منهم ہو سکتے ہیں وہ تم سے بہتر ہوں، اعزوا أنفسكم اور نہ ایک دوسرے کو الزام دو اور نہ برے لقب رکھو۔ فسوق بعد الإيمان اور ایمان کے بعد کتنا ہی برا نام ہے یہ فسوق۔
فأولئك هم الظالمون اور جو یہ باتیں نہیں مانتے تو وہی ظالم ہیں۔ كثيرا من اے ایمان والو کثیر گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحمت فرمانے والا۔ يكمل ذلك اور جو ان چیزوں کو پورا کرتی ہیں أحكام وہ المقاصد وسائل ہیں جو مقاصد کے احکام کے لیے وسیلہ ہیں، فهو مأمور به اور ان کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ يتم الواجب اور یہ قاعدہ ہے کہ جس سے واجب مکمل ہوتا ہو، جس پر واجب کا مکمل ہونا موقوف ہو تو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ إلى حفظ مقاصد الشريعة تو من مقاصد شریعت کی طرف لے کے جانے والے جو وسائل ہیں ان وسائل کا بھی حکم ہے شرعاً۔ إنه لما كانت المقاصد والمصالح تو جب الضرورية مسالے اور مقاصد ضرورت کا حکم ہے تو جو ان کی طرف وسیلہ بنتے ہیں، جو اعمال، جو اسباب، جو طریقے، ان اسباب اور طریقوں کو اختیار کرنے کا بھی حکم ہے۔ أسبابها تابعة لها اور في وہ اسباب اور وہ طریقے احکام میں اپنے مقاصد کے تابع ہیں۔ جو حکم مقصد کا ہے وہی وسیلہ کا ہے۔ أن يسعى إلى المحافظة على تو اے الضروريات ایمان والو تم پر لازم ہے کہ ان پانچوں ضروریات کی، پانچوں حاجات کی، پانچوں مقاصد کی حفاظت کرو، وتمكن الناس من اور انتشار سے اور افتراق سے بچو، اور لوگوں کے مسالے کا خیال رکھو، اور دینی مسالے کا بھی خیال کرو، اور دنیاوی مسالے کا بھی خیال رکھو، اور ایک دوسرے کی اس میں مدد کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اے اسلام والو من محاولة التأثير في اور مقاصد دوسرے الشرع لوگوں کو مدد فراہم نہ کرو جو ان مقاصد شرع میں خلل ڈالنے والے ہوں۔ جميعا كل بحسب مهمته ہم سب پر لازم ہے ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنی مرکزیت کو باقی رکھیں، اور ہم سب اس میں مسئول ہیں، جميعا أن نربي النفوس اور ہم سب جو ہے وہ اپنے نفوس کی پرورش کریں الناشئة على احترام هذه اور الضروريات احترام کریں ان پانچوں ضروریات کا۔ إن كانت المحافظة على هذه الضروريات الخمس اور ان پانچوں ضروریات کی محافظت کرنا، حفاظت کرنا واجب ہے، ہر جگہ اور ہر مکان، ہر جگہ ہر زمانے میں ضروری ہے۔ في هذه المواطن اور الشريفة یہ جو مواقف شریفہ ہیں ان میں تو یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ بظلم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جو یہاں پر برائی کا ارادہ کرے تو ہم اسے عذاب علیم کا ذائقہ چکھائیں گے۔ عبادة لله تو اللہ کی عبادت میں اخلاص عطا کرو السياسية ولا التحزبات اور سیاسی گروہ پسند بندیوں میں نہ پڑو، بالأنظمة اور یہ والتعليمات چیزیں جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں شرعی تعلیمات میں خلل ڈالتی ہیں۔ الحجاج لمناسكهم اے مناسک ادا کرنے کے لیے آنے والے حاجیوں، اے مناسک ادا کرنے والے حاجیوں، شاعر وطمأنينة ادا کرنے والے حاجیوں، آؤ یہاں پر اپنے مناسک ادا کرو۔ اے اللہ کے بیت کا حج کرنے والوں، تم عرفہ میں ہو، موقف عظيم عظیم جگہ پر ہو، الله بكم ملائكة اللہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے، یہ فضیلت والا موقع ہے، فضیلت والا دن ہے۔ تغفر فيه اس میں السيئات گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، واقتداء بالنبي اور نبی علیہ الكريم السلام کی سنت کی اتباع کرو، اقتداء کرو، الذي خطب في هذا الموطن جنہوں نے یہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، هذا الموطن یہاں پر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، فأذن فأقام پھر حضرت بلال کو حکم دیا اذان دینے کا، نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی 2 رکعتیں، قام بلال رضي پھر الله حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فصلى رسول الله صلى الله کھڑا کیا اور پھر سیدنا رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی، عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، جمع کیا ظہر اور عصر 2 نمازوں کو جمع فرمایا، پھر ناکہ پہ سوار ہوئے اونٹنی پر اور اللہ کا ذکر کیا اور دعا میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر حضور مزدلفہ تشریف لے گئے، اپنے اصحاب کو سکون کا حکم ارشاد فرمایا، وقار کا حکم ارشاد فرمایا، نرمی کا حکم ارشاد فرمایا، اور مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء 2 نمازیں جمع فرمائیں، مغرب 3 رکعتیں پڑھیں اور عشاء جو ہے 2 رکعتیں پڑھی، ثم دعا إلى أن پھر دعا فرمائی، فذهب إلى منى پھر جو ہے مزدلفہ کی رات صبح گزاری، صبح پھر منا گئے، جمرہ عقبہ بڑے، شیطان کو کنکریاں ماری، پھر قربانی کی، پھر جو ہے آپ نے حلق فرمایا، طواف پھر جو ہے بیت اللہ کا طواف فرمایا، طواف و زیارہ، پھر منا واپس تشریف لائے اور ایام تشریق بقیہ وہیں گزارے، وہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا
اللہ کی تحمید کی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کی، اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں، ويدعو بعد الصغرى والوسطى اور جب چھوٹے شیطان کو اور بڑے شیطان کو ترك المدينة کنکریاں ماری تو خود دعا فرمائی، اور صاحب آدار کو دعا نہ مانگنے کی بھی رخصت دی گئی۔ وسلم پھر سرکاری صاحب السلام نے وہاں رات گزاری إلى اليوم مینا میں۔ 13 وهو 13 ذوالحجہ تک آپ مینا میں ہی تشریف فرما رہے۔ الرجل في اليوم الثاني پھر جو دوسرے دن بھی آپ نے وہاں پر 12 ذوالحجہ کو بھی آپ نے من حجه رمی جمرات فرمائی۔ بعد السفر جب آپ نے وہاں سے سفر کا ارادہ فرمایا، واپس آ کر کعبہ مشرفہ کا طواف فرمایا، طواف وداع۔ اے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں، صلى الله بے عليه شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فبعرفة مفطرا عرفات میں وقوف فرمایا، ذلك معينا له على الذكر اور اسے اللہ کے ذکر میں مددگار کے طور پہ مقرر فرمایا، يذكر الله اور في خود بھی حضور نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، دعا مانگی، اور حکم بھی یہی ارشاد فرمایا۔ تو لہذا اللہ کے رسول کی اقتداء کرو، اپنے رب سے دعا مانگو، اپنے رب سے دعا مانگو، يحب المعجزة گریہ وزاری اختیار کرو، خفیہ دعا مانگو، خوف سے دعا مانگو۔ بے شک اللہ کی رحمت من المحسنين احسان کرنے والوں کے، بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ سے اپنے لیے دعا مانگو، اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، صلة بكم اور جو تمہارے ساتھ رشتہ دار ہیں ان کی دعا مانگو، له الملك اور جو کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو حدیث میں آیا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی ہے جو ان کے لیے۔ تعلموا من أذى اور فلسطین والوں کے لیے بھی دعا مانگو، اور جنہیں جنہیں تکلیف پہنچی ہے ان کے لیے دعا مانگو، جنہوں نے شہروں کے اندر فساد کیا ہے، خون بہایا ہے، وہاں ان کے لیے دعا مانگو، اور انہیں طعام بھی پہنچاؤ اور غذا بھی پہنچاؤ، يدعى له اور ان کے لیے دعا مانگنا اولا ہے، يدعى لهم اور اولا ہے ان کے لیے دعا مانگنا۔ جميل اور جو برائی اچھائی کرے اور احسان کرے الذين تو یہ اسی کو لائق ہے، يقومون بخدمة الحرمين اور جو حرمین شریفین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگو، اور رحمان کے مہمانوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ الشريفين الملك سلمان بن عبد الملك سلمان خطیب حج جو ہے وہ وولي حکمرانوں کے بارے میں کلمات تحسین کہہ رہے ہیں، قيوم اللهم يا حي يا قيوم یا حی یا قیوم، الجلال والإكرام یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے فضل اور احسان کا، اور یہ کہہ کر اس کے بعد ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ وولي عهده الأمير حرمین شریفین کے خدام کے لیے خطیب حج دعا مانگ رہے ہیں اور ان کے لیے کلمات تحسین کہہ رہے ہیں۔ بصيرا اللهم جازهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه من جهود عظيمة للإسلام اور انہیں ان کی والمسلمين خدمات پہ ستائش کر رہے ہیں۔ أعظم أجرهما وأكثر ثوابهما وارض عنهما اللهم تقبل من الحجيج حجهم ويسر اے لهم اللہ حج کرنے والوں کے حج کو قبول فرما، ان کے معاملات کو آسان فرمایا، اور یہ جب واپس لوٹیں تو اجر لے کر لوٹیں اور صحیح و سالم لوٹیں، ان کی توبہ قبول فرما، ان کی حاجتوں کو قبول فرمایا۔ المسلمين والمسلمات اے اللہ والمؤمنين تمام والمؤمنات مومنوں کو، مومنات کو معاف فرما، تمام مسلمین مسلمات کو معاف فرما، ان کے دین کی ان کے لیے حفاظت فرما، وأموالهم ان کے اموال کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کی زمینوں کی حفاظت فرما، اور ان کے مسالے ان کو عطا فرما، ان سے جو شرور کو، سیئات کو، برائیوں کو دور فرما۔ اللهم أصلح قلوبهم اے اللہ ان کے قلوب کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کے قلوب کی اصلاح فرما، اور ان کے اوطان میں ان کو جگہ عطا فرما، بارك لهم في أرزاقهم ان کے رزق میں برکت عطا فرما، شأنهم اور ان کے تمام امور کا کفیل ہو جا، تمام امور کا کفیل ہو جا۔ عزة عما يصفون اللہ اس سے پاک ہے جس چیز سے یہ اللہ کو متصف کرتے ہیں، اور اللہ کے رسولوں پر سلامتی نازل ہو، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔